السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ استغفار ہم کتنی مرتبہ پڑھیں، کتنی تعداد میں پڑھیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ استغفار اگر تعداد کے مطابق نہ پڑھا تو استغفار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو استغفار کتنی تعداد میں پڑھنا چاہیے، کس وقت پڑھنا چاہیے، یہ پوری ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ بات آپ کو مکمل سمجھ آ سکے۔ دیکھیں، آپ نے 1000 مرتبہ استغفار پڑھ لیا، لیکن آپ نے دل سے نہیں پڑھا، ندامت اور گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے نہیں پڑھا، گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں کیا، تو یہ 1000 مرتبہ آپ کا استغفار کرنا بیکار ہے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ لیکن اگر آپ نے ایک مرتبہ دل سے استغفار کر لیا، گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے، گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہوئے آپ نے ایک مرتبہ استغفار پڑھ لیا، تو یہ ایک مرتبہ استغفار پڑھنے کی طاقت اور اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ تو روایتوں میں، احادیث میں استغفار کی کثرت کا بار بار ذکر کیا گیا ہے کہ استغفار کثرت کے ساتھ کرو، زیادہ سے زیادہ استغفار کرو۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود آپ روزانہ 70 سے 100 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہے، آپ سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، اس کے باوجود آپ 70 سے 100 مرتبہ استغفار روزانہ کر رہے ہیں۔ تو ہم تو گناہ گار ہیں، امتی تو خطا کار ہے، گناہ گار ہے، تو ہمیں کتنی مرتبہ استغفار پڑھنا چاہیے؟ تو استغفار میں کثرت بتائی گئی ہے۔ اب یہاں پر بعض علماء، بعض بزرگ وہ 100 مرتبہ بتاتے ہیں کہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھو، بعض کہتے ہیں کہ 300 مرتبہ پڑھو، یہ بہتر ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ سب سے افضل یہ ہے کہ 1000 مرتبہ پڑھو یا اس سے زیادہ پڑھو۔ تو اب استغفار کی کثرت ہے، تعداد متعین نہیں ہے، آپ جتنا زیادہ استغفار پڑھیں اتنا زیادہ فائدہ ہے۔ آپ 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں، 300 مرتبہ پڑھیں، 1000 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ 7000 مرتبہ پڑھیں، آپ 10,000 مرتبہ پڑھیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہے۔ حدیث میں کثرت کا ذکر ہے، استغفار کو کثرت سے پڑھو، کثرت سے استغفار کرو، تو اس کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ اور استغفار کو آپ دل سے کریں، گناہ چھوڑنے کا ارادہ کر کے کریں، گناہ آئندہ نہیں ہوں گے، ندامت ہو، گناہ پر شرمندگی ہو کہ اب آئندہ گناہ نہیں ہوگا، اس طرح آپ کثرت سے اور دل سے استغفار کریں تو آپ کو اس استغفار کا فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح اب یہ سوال ہوتا ہے کہ استغفار کس وقت کیا جائے، اس کا بہترین وقت کیا ہے؟ تو سب سے بہترین وقت تو تہجد کا وقت ہے، رات کا آخری پہر، صبح صادق سے پہلے کا وقت، جس وقت تہجد پڑھی جاتی ہے، یہ وقت بہت ہی بہترین ہے۔ اور دوسرا وقت فجر کے نماز کے بعد کا وقت، یہ بھی بہت بہترین ہے۔ اس کے علاوہ آپ چلتے پھرتے پورا دن بھر میں نماز کے بعد یا دعا مانگنے سے پہلے استغفار آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سارا دن آپ استغفار کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی آپ استغفار کرنا چاہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے، ہر وقت استغفار کرتے رہیں۔ اور اس طرح کا جب آپ دعا مانگنے لگیں، دعا سے پہلے آپ 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیں، اس کے بعد دعا مانگیں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ تو استغفار کی کثرت کا حکم ہے، اور استغفار کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ استغفار سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتا ہے، اولاد عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غم دور فرماتا ہے، پریشانیاں دور فرماتا ہے، تنگی سے نکلنے کے راستے بناتا ہے۔ تو اس کے بہت زیادہ بینیفٹ ہیں، بہت زیادہ فوائد ہیں۔ تو استغفار کو آپ صبح شام کریں، کثرت سے استغفار کریں۔ اگر آپ تہجد کے وقت میں اٹھتے ہیں تو اس وقت استغفار پڑھیں، کم از کم 100 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں، اور زیادہ جتنا پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو استغفار کا کثرت کا حکم ہے، تو کثرت سے استغفار کریں تاکہ آپ کو زیادہ فائدہ ہو اور جلد اس کے اثرات آپ کو حاصل ہوں۔ تو امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ اور دوسری بات، آج صبح میرا ایکسیڈنٹ ہوا بائک سے، تو ایک گاڑی والے نے ہٹ کیا، جس کی وجہ سے یہ مجھے ہاتھوں پر بھی چوٹیں ہیں، اور یہ زخم بھی ہے ہاتھ پر، اور اسی طرح اس ہاتھ پر بھی چوٹیں ہیں۔ اور اسی طرح بچہ ہے میرا، بڑا بچہ 12 سال اس کی تقریباً عمر ہے، اس اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اور اسی طرح میری بچی جو 13 سال کی ہے، بڑی بچی، اس کو بھی چوٹیں آئی ہیں۔ تو آپ دوستوں سے میری یہ اپیل ہے کہ میرے لیے دعا کریں،
دعاؤں میں یاد رکھیں، تاکہ یہ جو ہاتھوں کی تکلیف ہے یا بچے کا پاؤں ٹوٹا ہے، ٹانگ ٹوٹی ہے، اللہ تعالیٰ جلد سے جلد شفا عطا فرمائے، میری بچی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ تینوں کو جلد سے جلد صحت تندرستی عطا فرمائے، اور روحانی جسمانی تمام بیماریاں اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور اپنی خاص دعاؤں میں مجھے اور میرے بچوں کو یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔